نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعدد خطبات میں، اپنی تعلیمات میں مردوں پر عورتوں کے حق کو واضح فرماتے ہیں. سنن ترمذی میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا. خبردار رہو، مردوں کے حق عورتوں پر ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں. یعنی تمہارے لیے عورتوں پر حق ہے اور عورتوں کے لیے تم پر حق ہے. دونوں کے فرائض بھی ہیں اور دونوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے حق کی وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہو. میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، ایسا ہی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ رکھو اور رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو. یعنی روزہ رکھو بھی اور نہیں بھی رکھو، یعنی کبھی رکھو اور کبھی نہیں رکھو. تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے. یعنی اپنی بیوی کو بھی ٹائم دو، صرف عبادت میں ہی مشغول نہ رہو. اگر دیکھا جائے تو عبادت ایک بہت اہم فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جو رات کو قیام کرتا ہے، جو انسان یا دن کو روزہ رکھتا ہے. لیکن یہاں پر اس میں بھی اعتدال قائم کرنے کو کہا گیا. فرض روزے تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن نفلی روزے جو ہیں ان کے بارے میں خاص طور پر تاکید کی گئی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کو بھی اپنی عادات، چال چلن، بات چیت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں پایا. یعنی سب سے زیادہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریزمبل کرتی تھی. جب وہ آپ کے پاس آتی تو آپ اٹھ کر ان کی طرف خود بڑھتے. یعنی ایک باپ اور بیٹی کا تعلق ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، پوری دنیا سے زیادہ معزز اور محترم ہیں. لیکن ان کی بیٹی جب ان کے پاس آتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے، یعنی پیار کرتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف آتی، استقبال کرتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی اور بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی، کیونکہ محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے. تو یہ ایک باپ اور بیٹی کا مثالی تعلق ہے. آج کتنے باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ایسی عزت دیتے ہوں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہوں اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے ہوں اور ان کا اتنا اکرام کرتے ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کسی عورت پر یا کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھا، آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا، کیونکہ اس معاشرے میں عورت کمزور تھی. یعنی سب عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں تھے. جو امراء کی خواتین تھی وہ اسٹرانگ تھی، لیکن عام عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں عورت کا حق مارنا حرام قرار دیتا ہوں. یعنی اگر کوئی عورت کو کمزور پا کر اس کا حق نہیں دیتا تو وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. یعنی دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن ان میں سب سے بہترین نعمت ایک نیک عورت ہے. پھر اسی طرح شادی کے معاملے میں کیا حکم دیا گیا کہ کسی بھی کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے. یعنی ماں باپ کو اپنے بچوں کے اوپر بہت سی اپنی مرضی کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن شادی کے معاملے میں نہیں. عورت کو اس کا حق دیا جائے گا، وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتی ہے. اسی طرح اگر عورت بیوہ ہو جائے
تو اس کے لیے دوسروں کو، دوسرے خاندان کے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو دوڑ دھوپ کرنے کا حکم دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جیسا وہ نمازی جو کبھی نماز سے تھکتا نہیں. یعنی اگر کوئی شخص کسی بیوہ کا خیال رکھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے ہر وقت نماز پڑھ رہا ہو، اور وہ روزہ دار جو کبھی روزے سے ناغہ ہی نہیں کرتا. اب ہم میں سے کس میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ہر وقت روزے سے رہیں یا ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہیں؟ لیکن اگر کوئی وڈو کا خیال رکھتا ہے تو وہ اتنی بڑی نیکی کماتا ہے. پھر اسی طرح طبقاتی تقسیم بھی نہیں ہے، ہر طبقے کی عورت کو عزت دی جائے گی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو نہیں دیکھا کہ وہ مسجد میں نظر نہیں آ رہی. کچھ دن کے بعد پوچھا گیا تو عرض کیا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کو دفنا دیا گیا. تو آپ نے فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی. یعنی ایک وہ عورت جو صرف جھاڑو دینے والی ہے، جس کا اپنا کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی کچھ اس کی جان پہچان نہیں، وہ خاموشی سے آتی ہے، وہ جیسے کلینر ہوتا ہے تو وہ کلینر ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی عزت دی کہ وہ ہمارے ساتھ تھی، وہ روز یہاں صفائی کرتی تھی اور آج نہیں ہے، تو اس کا بھی حق ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. اور آپ لوگوں کو لے کر دوبارہ جا کر اس کی قبر پر جنازہ پڑھتے ہیں.